وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت 14-15 حصہ دوم، درس کا نمبر 22-28. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 14. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ تمہارا فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، مالک عرش ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سامعین اکرام، اور جہاں تک تعلق ہے پہلی آیت کا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور یہ بات انتہائی اہم ہے. دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور اس میں اگر آپ دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تو پھر یہ ناکامی کی دلیل ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور گزشتہ سبق میں میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا تھا دین کو خالص کرنے کے بارے میں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، جو کچھ میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی تو ہم نے گزارنی ہے کسی بھی، یعنی 100 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. اخلاق مختلف ہو سکتے ہیں، رویے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بات تو دراصل ایک سوچ کی ہے. ہر انسان اپنا رویہ، اپنے اخلاق، اس کے اخلاق جو ہیں، اس کے رویہ، اس کی جو زندگی کا خیال ہے
یعنی وہ جو خیال قائم کر لیتا ہے انسان، اسی خیال سے اس کے اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور اس کی باتوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے اس کے خیال کا۔ تو یہ بہت آسان ہے اگر آپ سمجھیں۔ ہمارے دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یعنی مسلمان امت کا، افراد ہو یا امت ہو، تو یہ جو ہے ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، ہماری باتوں سے اور ہمارے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم جینا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ یا اس کی ہدایات، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دین تو ہم اپنی مرضی، یعنی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، جبکہ مطالبہ کیا ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اور اس کا جو پہلا جملہ ہے اس پہ بھی میں نے بات کی تھی، دوبارہ بات کر رہا ہوں، فدع اللہ، یعنی اللہ کو پکارو۔ اس وقت ہم دیکھیں یہ معنی مشکل نہیں ہے اس کا سمجھنے کے لیے، اگر آپ ایک سمجھنے کا ذہن بنا لیں نا۔ ہماری پکار دنیا کی ہے، ہم اس وقت دنیا کو پکار رہے ہیں، دولت، عزت، شہرت، یہ ہماری پکار ہے، زن، زر، زمین۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو کچہریاں ہیں، یعنی عدالت، تمام عدالتوں میں ظاہری وجوہات کی بنا پر یہ عدالتیں مقدمات سے بھری ہوئی ہیں۔ بعض اوقات باپ اپنے بیٹے پر مقدمہ کر دیتا ہے، یہ میرے نالج میں ہے۔ بعض اوقات بیوی شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بھائی آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، خاندان کے لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہی ظاہری بنیاد کی وجہ سے جھگڑے، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے زیر اثر ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی آپ اگر دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ حالات تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں نا، نہ ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ جو ہے بس آپ۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ہمارے اس وقت 2022 ہے، 2013 میں انتخابات ہوئے، 2013 سے 5 سال نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے مطلب عمران خان صاحب کو پریشانی تھی، جعلی اسمبلیاں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی انتخابات کے بعد ہی، چونکہ انہوں نے اکثریت نہیں لی تھی، ان کی توقعات پورا نہیں ہوتی، تو یہ حلقہ کھولو وہ حلقہ کھولو، ساری 4-5 سال اس نے مخالفت میں اور پریشانی میں گزارے۔ اب جب وہ 2018 میں انتخابات ہوئے تو یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ گئے، تو اور لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگے، پھر ان کو پریشانی تھی۔ اب یعنی کچھ عرصہ پہلے، مہینہ 2 ہوا، ان کو عدم اعتماد سے نیچے کر دیا گیا، وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اب وہ پھر پریشان ہے۔ یہ مطلب میں آپ کو ایسی ایک مثال دے رہا ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے یا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں انسان ہر حالت میں پریشان رہتا ہے۔ آپ عمران خان کی وہ ذہنی کیفیات، یہ میں ایک نام جو مشہور ہے، یہ غیبت نہیں ہے، مشہور ہے، ان کی ذہنی کیفیات کو آپ دیکھ لیں، سالوں سے بس وہ کڑتے چلے آ رہے ہیں، اور 20-22 سال سے انہوں نے یہی ایک اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ 3-4 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور بس صرف دعوے تھے، جو کچھ بھی تھا۔ یہ ایک انسان کی میں مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی جگہ پریشان ہوں گے، اس میں بھی مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں مسائل ہوں گے، اور دیکھیں انسان
اللہ کی یاد کے بغیر یہ پریشان حال اس کا مقدر ہے، لازمی۔ آپ نہیں کہہ سکتے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی کا بھی دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل مطمئن ہوں، 24 گھنٹے میری سکون قلب ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، دنیا پریشانی کا نام ہے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے تو دنیا کی پریشانی آپ کو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت تو آنے والی ہے اور بہت جلد ہے۔ آپ کے ظاہر کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ آپ کی آخرت شروع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا، کہ قبر جو ہے وہ یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اگر آپ مومن ہیں تو پھر جنت کے باغیچے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ اور دیکھیں، یہ ہم تو غور نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے اوپر بہت زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی، کہ ایک جو امن، چین اور سکون کا راستہ ہے اس کو تو ہم نے یعنی اپنی نیت خراب کر لی ہے، ہم اس کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بننا چاہتے۔ اگر میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہوں، ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بننا چاہتے، ہم حرص و ہوس کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بالکل میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں ایسے کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں ایماندار ہوں، میں صاحب یقین ہوں۔ ہمارا یقین ہے نہیں، ہے تو دنیا پر ہے۔ یہ 5000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہے، بس یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، اور یہ میں نے اتنے پلازے بنا لیے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ آپ بغیر کپڑوں کے آئے ہیں دنیا میں، اور مرتے وقت آپ کو صرف کفن پہنایا جائے گا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا کی جو مٹی ہے وہ بھی غاسل جو ہے وہ دھو دے گا آپ کو، آپ کے بدن سے۔ صابن ہوتا ہے نا دھونے کا، تو اپنے یعنی دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکے سے نکلیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پر غور کریں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بہت بڑی بات ہے اور بہت کام کی بات ہے۔ دین اللہ کے لیے خالص کرو اور خالص اللہ کو پکارو۔ دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اگر اللہ کو آپ نہیں پکار رہے تو دین اللہ کے لیے آپ خالص نہیں کر سکتے، پھر ملاوٹ آپ کرتے رہیں گے۔ روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے، اس میں یعنی دیکھیں، ہماری تو کوئی عبادت کام کی نہیں ہے، یہ روایات ہیں، یہ کلچر ہے ہمارا، کہ ہمیں ایسا کلچر مل گیا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، رمضان آتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، سحری، اور زیادہ تر آپ دیکھ لیں افطاری اور سحری پر، سحری میں کیا ہوگا، افطاری میں کیا ہوگا، اس پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں، انسان تو یعنی جو یہ سب پریکٹسیں ہیں، جو دین کی ساری پریکٹسیں ہیں، وہ اس لیے ہیں، یا زندگی کی جو بھی معمولات ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، تو لوگ بس ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے، مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے میری تو ڈیوٹی ہے، میرا بتانا فرض ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جلد پتہ لگ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ لیکن اصل دیکھیں، دنیا میں بھی آپ سکون کا سانس نہیں لے سکتے، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔
قدرتی قانون ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ ہم نے اب یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں دنیا جو ہے، دنیا یہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ پھر اللہ کی لعنت بن جاتی ہے، پھر انسان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو میری بات کا یقین آ جائے کہ قرآن میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تو نمبر 1 جھوٹے ہیں، زبان سے کلمہ ہے، عمل میں تو ہمارے کلمہ نہیں ہے۔ زبان سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ عمل سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا النفس، میرا نفس معبود ہے، میں اس کی پرستش کروں گا یا کروں گی۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور اللہ کو ہم اپنی مقصود محبوب و مطلوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، تو سوچیں ذرا، اپنے اوپر رحم کریں۔ میں تو چاہتا ہوں، دیکھیں میرا تو یعنی جو دل کا چور ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی کا گھر جنت ہے۔ اور دوزخ جو ہے وہ تو کمر توڑ عذاب ہیں وہاں پہ۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، مجرم جو ہے وہ جب دوزخ کو دیکھے گا تو وہ ابھی دوزخ میں نہیں داخل ہوں گے مجرم، ہاں جو 2022 کے مسلمان ہیں سب کے سب، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو اس وقت جب ہم دوزخ کے سامنے لے جائیں گے تو اس وقت کا آج کے مسلمان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو کمر توڑ عذاب جو ہے۔ تو بہت مشکل ہے سر، دوزخ میں رہنا بہت مشکل ہے، آپ تصور اس وقت نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی اس دن کہ اگر آپ 6 بندوں کی فیملی ہے، 4 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، اور آپ کی گزر اوقات تنگی ترشی میں ہو رہی ہے، کوئی اگر ایک آگ کا الاؤ جلا دے اور یہ آپ کو کہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر اس یعنی آگ میں تم داخل ہو جاؤ یا اس میں کود جاؤ، یا ہم تمہیں ڈال دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور تمہیں ہم 5 ارب روپے دیں گے، تو آپ چلے جائیں گے؟ یا اگر وہ کہیں کہ بھئی تمہیں ٹنوں سونا دے دیا جائے گا، تولے نہیں ٹنوں سونا، یہ 6 بندوں کی فیملی، آپ مجھے بتائیں، دیکھیں یہ تو حساب کتاب کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں، یعنی 1 ٹن سونا چلیں لگا لیں، ٹن چھوڑ دیں ذرا کم کر لیں، 1 ٹن 40 من، 40 من کا، اور 1 من میں 40 کلو ہوتے ہیں، تو آپ لگا لیں اتنا سونا خالص، اینٹیں، بسکٹ آپ اسے کہتے ہیں نا، بسکٹ نہیں اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں، تو وہ آپ کو دیا جائے گا
تو آپ مجھے بتائیں یہ غریب فیملی کیا دوزخ میں، جس کا آگے پیچھے نہیں ہے، کیا دوزخ میں کود جائے گی یہ آگ میں؟ یہاں دنیا کی آگ میں۔ قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجرم یہ چاہے گا اس دن۔ مجرم کون؟ آج کا مسلمان۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ ایک مجرم چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، سب کچھ دے دوں فدیے میں اور مجھے نجات دے دو، قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا ہے کہ مجرم یہ، اگر مجرم کے پاس ولو انا، وہ مفہوم مجھے یاد ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر مجرم اس دن روز قیامت جب آگ کو دیکھ لے، اپنی جہنم کو، اپنی آگ، تو وہ اگر دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اس کے پاس ہو اور اتنی اور بھی ہو، آپ دیکھ لیں کہ کتنی دولت ہے آج دنیا میں، بینکوں میں آپ دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، امریکہ کے بینکوں میں ان کے ریزرو جو ہیں سونے کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے پہاڑ سونے کے۔ اب ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں، جواہرات، بعض خواتین کو ڈائمنڈ رنگ بڑی پسند آتی ہے نا، ڈائمنڈ سیٹ اور رنگ، یہ بعض خواتین کو بڑی پسند آتی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اتنا دنیا میں جو کچھ ہے یہ اور اس کی مثل اور، تو وہ فدیے میں دینا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہو، اول تو ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو، یہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اور اتنی اور بھی ہو، اور وہ پھر اس دے کے یعنی فدیے میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں تو دیکھیں دوزخ جو ہے حق ہے، جنت بھی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو ایک کوڑے کی جگہ تو نہیں ملے گی جنتی کو، وہ تو تحد نظر وہ ہوگی۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے یتبوأ من الجنت حیث نشاء، کوئی ایک مقام تو نہیں ہوگا، جہاں چاہیں اپنا مکان بنا لیں فوراً، یا وہ مکان یا نئے کوئی آپ چاہیں ڈیزائن اپنی مرضی سے، کہ ایک لمبی آبشار ہو اور جھرنے ہوں، اور یہاں مطلب جو بھی آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو ہمارا یقین نہیں ہے، اس بات کو ذرا مان لیں۔ دراصل ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، اور ہماری کیفیت جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے اللہ پہ، اللہ ہماری منزل ہے اور آخرت پر ہمارا یقین ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن ان کا یقین نہیں ہے۔ یہ ہمارے بارے میں ہے 110%۔ اصل میں بہت سے لوگ میری باتوں کو مجھے پتہ ہے سرسری طور پہ لیتے ہیں، سرسری طور پہ سنتے ہیں، بس وہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں کچھ اپنے آپ کا خاص کروں، اپنے آپ کو، یا اپنی کوئی اپنا آپ کو دکھاؤں، ریاکاری جسے کہتے ہیں۔ تو خیر وہی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو بھی ہے میرے ذہن میں۔ تو میں نے تو کہہ تو دیا ہے آپ کو کہ آپ جنت میں چلے جائیں،
میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہوگی، یا آپ جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ تو خیر میں وہ بات کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ یقین نہیں رکھتے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آپ سوچے تو کیا یہ آیت بس وہیں کے لیے تھی؟ مدینہ سورہ بقرہ کی ہے نا، 2 ہجری کا نزول ہے، کیا یہ صرف انہی منافقین کے لیے تھی؟ ہم تو اس سے زیادہ دیکھیں، وہ تو ہم سے یعنی ان کو تو ایک ماحول میسر تھا مدینے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ۔ یہ تو نہیں، کوئی تصور تو نہیں تھا کہ آپ جس طرح آج کا ہے بازار کھلا رہتا ہے، مسجدیں تقریباً خالی ہوتی ہیں عام دنوں میں، تو یہ وہ مدینے کے جو منافق تھے وہ تو بہتر حالات میسر تھے، لیکن پھر بھی ان کا نفاق ختم نہیں ہوا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کا انکار کی حالت میں جان نکلی ان لوگوں کی۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو نفاق کی حالت میں مرا، اسی طرح بہت سے منافق تھے۔ بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نفاق ہے یہ تو ہمارا خاصہ ہے، ہم لوگ مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اخلاص نہیں ہے، برائے نام طور پر ہے ہمارا۔ دیکھیں جو بھی دینی معاملات ہیں ہمارے وہ بس برائے نام ہے، بس نماز برائے نام ہے، روزہ برائے نام ہے، یعنی اس میں روح نہیں ہے۔ روح تو آپ کی جان تو آپ کی دنیا میں اٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا کی فکریں، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، نیا کاروبار دیکھو جس میں زیادہ پیسہ ہو، پھر ایک مسجد بنا لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے نا کہ آپ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں مسجد بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، مجھے ابھی تو پیسہ کمانا ہے، پیسے ہوں گے تو مسجد بنے گی۔ یہ ایک نفس دھوکہ دیتا، بھئی مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور آپ کے نصیب میں ہوگی تو بن جائے گی، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مخلص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم